اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ سب نعمتیں اس مخلوق کے لیے بنائی گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس محبت کا اظہار قرآن پاک میں کچھ یوں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو ہر نعمت دے کر صرف یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو صرف میرا ہو جا، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے کہ وہ اپنے پیارے رب کی پاک ذات کو چھوڑ کر اس کمینی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آخرت کو بھلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، انسان کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن افسوس، کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کون کون سے دردناک عذابات دیتا ہے، اور نمازی لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور مرتے وقت اور قبر میں اور حشر میں کیا کیا سلوک کیا جائے گا، اور ان کو کس قدر دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ پیارے دوستو، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرے گا یا نماز ادا نہیں کرے گا تو بے نمازی کو اللہ تعالیٰ 15 قسم کی دردناک سزائیں دے گا، جن میں سے 6 سزائیں انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہیں، اور 3 سزائیں انسان کو مرتے وقت ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو قبر کے اندر ملتی ہیں، اور یہ 3 قسم کی سزائیں انسان کو مرنے کے بعد حشر میں دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، بے نمازی کو دنیا میں ملنے والی 6 سزاؤں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کی عمر میں برکت کو ختم کر دے گا، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دیتا ہے، اور نمبر 3، بے نمازی کو اللہ تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا، اور نمبر 4، بے نمازی کی کوئی بھی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوتی، اور نمبر 5، دنیا میں رہنے والی مخلوق بے نمازی سے نفرت کرتی ہے۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت بے نمازی کو جو 3 سزائیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بے نمازی کو جب موت آتی ہے تو وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور بے نمازی کو مرتے وقت دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ وہ بھوکا مرے گا،
اور مرتے وقت بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو اس شدت سے پیاس لگے گی کہ اگر پوری دنیا کا بھی پانی اس کو پلایا جائے تو اس کے باوجود بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ پیارے دوستو، قبر کے اندر بے نمازی کو یہ 3 سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بے نمازی پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا اور قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں اللہ تعالیٰ آگ بھڑکا دے گا، جس آگ کے انگاروں میں بے نمازی دن رات جلتا رہے گا اور اس کو یہ دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 3، قبر کے اندر بے نمازی پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے سانپ کو مسلط کرے گا جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے اور اس کے ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کی ہوگی۔ یہ سب گرجدار اور بجلی کی آواز میں بے نمازی سے کہے گا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز نہ پڑھنے کی جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر سے لے کر عصر تک اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عصر سے لے کر مغرب تک اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں۔ پیارے دوستوں، یہ خوفناک سانپ جب بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اس وقت وہ سانپ اپنے ناخن زمین کے اندر داخل کرے گا اور اس مردے کو دوبارہ زمین سے باہر نکالے گا، اور پھر یہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈسے گا اور پھر وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ بے نمازی کو یہ دردناک عذاب مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن بے نمازی کو جو 3 دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو بے نمازی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور نمبر 2، جب بے نمازی کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ غضب کی نظر سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اور قیامت کے دن بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کا حساب سختی سے لے گا اور اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ پیارے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ